ایک زمانے میں ایلیسیا کی جادوئی سلطنت میں ایک عقلمند اور طاقتور حکمران رہتی تھی۔ وہ گہری ذہانت اور پہیلیوں کو حل کرنے کا شوق رکھتی تھی۔ ریڈل کوئین کے طور پر کوئین للی کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، جس نے دنیا کے کونے کونے سے لوگوں کو اس کی رہنمائی اور تفریح کے لیے راغب کیا۔ ایک عمدہ صبح، جب سنہری سورج محل کے باغات کو اپنی نرم گرمی میں نہلا رہا تھا، ایتھن نامی ایک نوجوان مسافر محل کے عظیم دروازے پر پہنچا۔ اس نے ملکہ للی کی شاندار حکمت کی کہانیاں سنی تھیں اور اس کے خلاف اپنی عقل کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ ایک پرعزم دل اور چیلنجنگ پہیلیوں سے بھری تھیلی کے ساتھ ایتھن کو ملکہ کے ساتھ سامعین کی اجازت دی گئی۔ جیسے ہی ایتھن شاندار تخت والے کمرے میں داخل ہوا، اس کا استقبال ملکہ للی کی نظر سے ہوا، جو اپنے عظیم الشان تخت کے اوپر بیٹھی تھی، جو بہترین ریشم اور چمکتے ہوئے زیورات سے بنے ایک بہتے گاؤن میں مزین تھی۔ اس کی آنکھیں امید سے چمک اٹھیں جب اس نے ایتھن کو قریب سے اشارہ کیا۔ خوش آمدید، نوجوان مسافر، اس نے کہا۔ اس کی آواز ایک پراسرار خوبصورتی سے بھری ہوئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میرے ذہن کو چیلنج کرنے کے لیے پہیلیاں لاتے ہیں۔ میں یہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں کہ کیا اب میں عقل اور ذہانت ہے جو میرے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ ایتھن نے احترام سے جھک کر اپنی پہلی پہیلی پیش کی۔ مجھے ٹوٹا، بنایا، بتایا اور کھیلا جا سکتا ہے۔ میں کیا ہوں؟ ملکہ للی آگے کی طرف جھک گئی، اس کی آنکھیں اس پہیلی پر غور کرتے ہوئے تنگ ہو گئیں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ جواب ہے مذاق۔ ایک لطیفہ کسی کے حواس پر ٹوٹا، بنایا، بتایا اور کھیلا جا سکتا ہے۔ ملکہ کی تیز سوچ سے متاثر ہو کر ایتھن نے ایک اور پہیلی پیش کی۔ میرے پاس شہر ہیں لیکن گھر نہیں، جنگل ہیں لیکن درخت نہیں، اور دریا ہیں لیکن پانی نہیں۔ میں کیا ہوں؟ ملکہ للی کی پیشانی جھکی ہوئی تھی اور اس نے ایتھن کو غور سے دیکھا۔ اس نے ریمارکس دیے کہ یہ ایک مشکل نوجوان مسافر ہے۔ جواب: میرے عزیز، ایک نقشہ ہے۔ اس میں شہروں، جنگلوں اور دریاؤں کی تصویر کشی ہے، لیکن ان میں سے کوئی ٹھوس عناصر نہیں ہے۔ ایتھن ملکہ کی ہر پہیلی کو آسانی سے حل کرنے کی صلاحیت سے حیران رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اسے مزید چیلنج کرنے کے لیے اسے واقعی غیر معمولی چیز کی ضرورت ہے۔ اپنے تھیلے میں گہرائی میں جا کر اس نے ایک طومار نکالا جو ایک دوسری دنیا کی روشنی سے چمک رہا تھا۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ پہیلی سب سے زیادہ طاقتور بتائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قدیم رازوں کو کھولنے اور پوشیدہ علم کو ظاہر کرتی ہے۔ ملکہ للی کی آنکھیں تجسس سے چمک اٹھیں جب اس نے بےتابی سے طومار کو قبول کیا۔ اس پہیلی کو قدیم علامتوں میں کندہ کیا گیا تھا، جس سے جادو کی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ سائے کے اندر یہ چھپ جاتا ہے، اندر کی گہرائی میں ایک قدیم طاقت۔ منبع تلاش کرو، روشنی کو گلے لگاؤ، اور اندھیرا بھاگتا ہے، نظروں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ میں کیا ہوں؟ ملکہ کی نظریں اس پراسرار پہیلی پر مرکوز تھیں۔ وقت ساکت کھڑا دکھائی دے رہا تھا جب وہ اپنے علم اور بصیرت کی گہرائیوں میں ڈوب رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہمیشہ کی طرح محسوس ہوا، اس کا چہرہ احساس سے روشن ہو گیا۔ جواب خود اپنی سوچ میں مضمر ہے، اس نے فاتحانہ انداز میں اعلان کیا۔ پہیلی اندرونی طاقت اور خود اعتمادی کی طاقت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ جب ہم اپنے حقیقی نفس کو گلے لگاتے ہیں اور اعتماد کے ساتھ چمکتے ہیں تو اندھیرے اور شک کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ملکہ للی کی اس پہیلی کی گہری تشریح سے ایتھن حیران رہ گیا۔ اس کے لیے یہ واضح تھا کہ اس کی حکمت محض فکری صلاحیت سے بالاتر ہے۔ وہ انسانی روح کی فطری سمجھ رکھتی تھی۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہا تھا، ایتھن نے ملکہ للی کو الوداع کہا، اس پرفتن تجربے کے لیے ہمیشہ کے لیے شکر گزار ہوں جو اس نے اس کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ ان کے مقابلے کی خبر پورے ایلیسیا میں پھیل گئی، جس نے ریڈل کوئین کی افسانوی حیثیت کو مزید مستحکم کیا۔ ملکہ للی ان تمام لوگوں کو متاثر کرتی رہی اور چیلنج کرتی رہی جنہوں نے اس کا مشورہ طلب کیا۔ اس کے دور حکومت میں اس کے دائرے میں ترقی ہوئی
اور اس کا نام حکمت اور جادو کا مترادف بن گیا۔ آج تک ملکہ للی کی کہانیاں اور اس کی پہیلیوں کی مہارت ہواؤں کے درمیان سرگوشی کی جاتی ہے، جو انہیں سننے والوں کے دلوں میں جادو کا ایک لمس چھوڑتی ہے۔ لیکن ملکہ للی کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک بدقسمت رات، جیسے ہی ملکہ للی نے اپنی بالکونی سے ستاروں سے بھرے آسمان کو دیکھا، ایک شوٹنگ کا ستارہ تاریکی میں پھیلتا ہوا نیچے کی بادشاہی کو روشن کر رہا تھا۔ ایک خاموش سرگوشی نے ہوا بھر دی، ایک چھپے ہوئے دائرے کی بات کرتے ہوئے جسے ریڈ ووڈ کہا جاتا ہے، ایک صوفیانہ جنگل۔ اس نئے علم سے متاثر ہے کر ملکہ للی نے ریڈ ووڈ کے رازوں کو دریافت کرنے کی جستجو کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ اپنے قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ اس نے جنگل کے دل کی گہرائیوں میں قدم رکھا، صرف چاند کی روشنی اور اس کے اٹل عزم کی رہنمائی۔ جب وہ گھنے پودوں سے گزر رہی تھی، ملکہ للی کو جادوئی مخلوق کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے اپنی ہی پہیلیوں سے اس کی عقل کا امتحان لیا۔ عقلمند پرانے الفالو سے لے کر شرارتی اسپرائٹس تک، ہر تصادم نے اس کی عقل کو چیلنج کیا اور ریڈ ووڈ کے اسرار کے بارے میں سراغ پیش کیا۔ کئی دنوں تک جنگل کا سفر کرنے کے بعد ملکہ للی ایک نرم، آسمانی چمک میں نہائے ہوئے ایک پوشیدہ کلیئرنگ پر پہنچی۔ بیچ میں ایک بہت بڑا قدیم درخت کھڑا تھا، اس کی شاخیں آسمان کی طرف جا رہی تھیں۔ تنے پر ان گنت پہیلیاں کندہ تھیں جن کے جواب درخت کی حکمت میں چھپے ہوئے تھے۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ملکہ للی نے پہیلیوں کو سمجھنا شروع کیا، ہر ایک جواب کے سامنے آنے کے بعد جنگل کی طاقت کو محسوس کرتے ہوئے جیسے ہی اس نے آخری پہیلی کو حل کیا، اس کی رگوں میں توانائی کی لہر دوڑ گئی اور ریڈ ووڈ نے اس کی مہارت کا جواب دیا۔ پتے جھلس گئے، پھول کھلے اور ہوا جادو سے کڑک رہی تھی۔ ملکہ للی نے ریڈ ووڈ کی حقیقی صلاحیت کو کھول دیا تھا، جو اس کے جادو اور حکمت کا مجسمہ بن گیا تھا۔ وہ اب نہ صرف ارنڈل کوئین تھی بلکہ ارنڈل ووڈ کی گارڈین تھی، جسے اس کے رازوں کی حفاظت اور اس کا جادو دنیا کے ساتھ بانٹنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ ملکہ للی کی تبدیلی کا لفظ دور دور تک پھیل گیا، جس نے دور دراز کے لوگوں کے تخیلات کو مو لیا۔ وہ ایلیسیا کے پاس پہنچ گئے، ان قابل ذکر طاقتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے جو اس نے حاصل کی تھیں۔ اس کی رہنمائی میں بادشاہی ترقی کی منازل طے کرتی رہی، کیونکہ ریڈ ووڈ کے جادو نے وہاں رہنے والوں کے لیے خوشحالی، ہم آہنگی اور حیرت کا احساس لایا۔ اور اس طرح ملکہ للی نے ایلیسیا پر حکومت کی، ہمیشہ کے لیے صوفیانہ جنگل سے جڑی ہوئی تھی جس نے اس کی حقیقی صلاحیت کو کھول دیا تھا۔ اس کی پہیلیاں چھپی ہوئی سچائیوں کو کھولنے کی کلید بن گئیں، ان گنت نسلوں کو ان کے اپنے دماغ کی طاقت اور اس کے اندر موجود جادو کو قبول کرنے کی ترغیب دیں۔ اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے خواب دیکھنے کی ہمت کی، ملکہ للی اور ریڈل ووڈ کا افسانہ زندہ رہا، جو پہیلیوں کی غیر معمولی طاقت اور انسانی روح کی لامحدود صلاحیت کا ثبوت ہے۔ لیکن ملکہ للی کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ملکہ للی نے ایلیسیا پر اپنا راج جاری رکھا، اس نے محسوس کیا کہ پہیلیوں کی طاقت اور ریڈل ووڈ کا جادو پورے دائرے میں اتحاد اور امن لانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس نے پڑوسی ریاستوں کے حکمرانوں سے ملاقات کی اور انہیں ایلیسیا کے قلب میں ایک عظیم الشان اجتماع میں مدعو کیا۔ ملکہ للی کی غیر معمولی صلاحیتوں اور ریڈل ووڈ کے سحر کو دیکھنے کے لیے دور دور سے بادشاہ، ملکہ اور رہنما پہنچے۔ ملکہ للی جمع ہجوم کے سامنے کھڑی تھی، اس کی آواز میں اختیار اور حکمت کا وزن تھا۔ اس نے ایک عظیم چیلنج کی تجویز پیش کی، ایک مقابلہ جہاں ہر مملکت کے نمائندے اپنی سب سے طاقتور پہیلیاں پیش کریں گے، اور فاتح کو ریڈ ووڈ کی طرف سے ایک تحفہ ملے گا جو کہ ان کی سرزمین میں خوشحالی لائے گا۔ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے شوقین نمائندے آگے بڑھے، ان کی زبانوں پر پہیلیاں تھیں۔ پہیلیوں کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی ہوا توقع کے ساتھ کڑک رہی تھی، دماغ عقل کی جنگ میں مصروف تھے۔ ملکہ للی اس سب کے مرکز میں غور سے سن رہی تھی، اس کی آنکھیں سمجھ سے چمک رہی تھیں۔ پہیلی کے بعد پہیلی پیش کی گئی، اور ملکہ للی نے اپنی بے مثال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر ایک کو آسانی سے حل کیا۔ جو مقابلہ آگے بڑھتا گیا، شرکا میں دوستی کا احساس بڑھتا گیا۔
وہ اپنے مشترکہ علم کی گہرائی اور انہیں متحد کرنے کے لیے ریڈ ووڈ کی طاقت پر حیران رہ گئے۔ جب آخری پہیلی پیش کی گئی تو ملکہ للی لمبے لمبے کھڑی تھی، اس کا دل دائرے کی اجتماعی حکمت پر فخر سے بھر گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ ہر بادشاہی نے غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے اور ریڈ ووڈ کا حق حاصل کیا ہے۔ اپنے ہاتھ کی لہر کے ساتھ ملکہ للی نے جنگل کے جادو کو پکارا اور قدیم درخت سے ایک سنہری چابی نکلی۔ اس نے اسے نمائندوں کے سامنے پیش کیا، اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ یہ چابی ان کی سلطنتوں کے اندر ایک چیمبر کو کھول دے گی جو ایک ایسا خزانہ ظاہر کرے گی جو ان کے لوگوں کے لیے ہم آہنگی، فراوانی اور خوشحالی لائے گی۔ حکمران اپنی سلطنتوں میں واپس آ گئے، ان کے دل امید اور شکر گزاری سے بھر گئے۔ ہر سلطنت نے اپنے دائرے میں چھپا ہوا ایک حجرہ دریافت کیا جس پر پہیلیوں کی حفاظت کی گئی تھی جسے صرف ان کی اجتماعی حکمت ہی حل کر سکتی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مل کر کام کیا، چیمبرز نے ہر مملکت کے لیے منفرد خزانے کا انکشاف کیا، حکمت، شفا، خوشحالی اور بہت کچھ۔ اس دن سے آگے مملکت کی سلطنتیں ہمیشہ کے لیے بدل گئیں۔ انہوں نے پہیلیوں کی طاقت کو قبول کیا، فکری ترقی اور تعاون کی ثقافت کو فروغ دیا۔ وہ سرحدیں جو ان کو ایک بار جدا کرتی تھیں، علم اور فہم کے جھنڈے تلے متحد ہوتے ہی پگھل گئیں۔ ریڈل کوئین اور گارڈین آف دی ریڈل ووڈ کے طور پر کوئین للی کی میراث اور بھی مضبوط ہوئی۔ وہ ہمدردی اور دانشمندی کے ساتھ حکومت کرتی رہی، اپنے دائرے کو ایک ایسے مستقبل کی طرف رہنمائی کرتی رہی جہاں پہیلیاں اتحاد کی زبان بن گئیں اور ریڈل ووڈ کا جادو سب نے شیئر کیا۔ اور اس طرح ملکہ للی کی کہانی اور پہیلیوں کی جادوئی طاقت زندہ رہی، جو انسانی ذہن کے اندر موجود غیر معمولی امکانات اور اس تبدیلی کے جادو کی گواہی کے طور پر تاریخ میں اپنے آپ کو نقش کرتی ہے جو سب سے زیادہ غیر متوقع طور پر پایا جا سکتا ہے۔ مقامات۔ لیکن ملکہ للی کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ملکہ للی نے ایلیسیا پر اپنا راج جاری رکھا، اس نے محسوس کیا کہ ریڈل ووڈ میں اس سے کہیں زیادہ ہے جو اس نے شروع میں دریافت کیا تھا۔ ایک خواب میں اسے ایک خواب نظر آیا جس میں جنگل سے پرے ایک چھپے ہوئے دائرے کی تصویر کشی کی گئی تھی جو قدیم جادو اور ناقابل تسخیر اسرار کا دائرہ تھا۔ ایک ناقابل تسخیر تجسس کی وجہ سے ملکہ للی نے ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا، ریڈ ووڈ میں اس سے زیادہ گہرائی تک جانے کی جس سے پہلے کسی نے ہمت نہیں کی تھی۔ اس نے دھوکہ دہی کے راستوں کو عبور کیا، جادوئی رکاوٹوں کو عبور کیا اور سائے میں چھپے ہوئے طویل عرصے سے بھولی ہوئی مخلوق کے سرگوشیوں کا مقابلہ کیا۔ آخر کار ایک ابدیت کی طرح محسوس ہونے کے بعد ملکہ للی ریڈل ووڈ کے دل میں پہنچی جہاں ایک آسمانی گیٹ وے اس کا منتظر تھا۔ ایک گہری سانس اور ایک مستحکم عزم کے ساتھ اس نے چمکتے ہوئے پورٹل کے ذریعے قدم رکھا اور خود کو ایک ایسے دائرے میں پہنچا دیا جو اس کے وحشیانہ تصور سے زیادہ تھا۔ یہ دائرہ، جسے انگما نیکسس کے نام سے جانا جاتا ہے، پہیلیوں اور مومہوہے کے تانے بانے سے بنا ہوا ایک دائرہ تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں حقیقت کی سرحدیں دھندلی تھیں اور ذہن کی طاقت بے مثال اثر رکھتی تھی۔ ملکہ للی نے دریافت کیا کہ اسے گٹھ جوڑ کی خفیہ روحوں نے اس کی سرپرست اور اس کی ناقابل یقین طاقت کا محافظ بننے کے لیے منتخب کیا تھا۔ انیگما گٹھ جوڑ کے اندر ملکہ للی کا سامنا خالص معمے کے جوہر کے لوگوں سے ہوا جنہوں نے اسے وجود میں موجود سب سے طاقتور پہیلیوں کا علم عطا کیا۔ ان پہیلیوں میں حقیقت کو نئے سرے سے ڈھالنے، فطرت کے قوانین کو موڑنے اور ناقابل تصور قوتوں کو اتارنے کی صلاحیت موجود تھی۔ ملکہ للی ایلیسیا واپس آ گئی، اس کا دماغ انگما نیکسس کے رازوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی نئی طاقتوں کو اپنی بادشاہی کی حفاظت اور ہم آہنگی اور خوشحالی لانے کے لیے استعمال کیا۔ ایک ہی پہیلی سے وہ بیماروں کو شفا دے سکتی تھی، خشک سالی سے متاثرہ زمینوں میں بارش لا سکتی تھی، امتحارب گروہوں کو پرسکون کر سکتی تھی۔ ملکہ للی کی ناقابل یقین صلاحیتوں کی خبر جنگل کی آگ کی طرح دور دور تک پھیل گئی۔ دور دراز ممالک کے رہنماؤں نے اس کے مشورے اور مدد کی کوشش کی اور اپنے انتہائی پریشان کن چیلنجوں کو اس کی دہلیز تک پہنچایا۔ ہر ایک پہیلی کے ساتھ جو اس نے حل کی، ملکہ للی کا افسانہ مضبوط ہوتا گیا،
اور اس کی بادشاہی اس کی دانشمندانہ حکمرانی میں پھل پھولی۔ لیکن ملکہ للی کے اختیارات ان کے چیلنجوں کے بغیر نہیں تھے۔ انگما نیکسس نے توازن کا مطالبہ کیا اور اسے احتیاط سے چلنا پڑا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کے اختیارات کا استعمال چیزوں کی فطری ترتیب کو خراب نہ کرے۔ اس نے دنیا کے سامنے جو پہیلیاں پیش کیں وہ احتیاط سے ترقی، اتحاد اور خود شناسی کی تحریک کے لیے تیار کی گئیں۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، ملکہ للی نہ صرف زمین کی سب سے قابل احترام حکمران بن گئی بلکہ پہیلیوں کی تبدیلی کی طاقت اور انسانی ذہن کی علامت بھی بن گئی۔ اس نے نسلوں کو حیرت زدہ کرنے کے فن کو اپنانے، ان کی عقلوں کی گہرائیوں کو تلاش کرنے اور زندگی کے اسرار سے کبھی کنارہ کشی نہ کرنے کی ترغیب دی۔ اور اس طرح ملکہ للی کی کہانی اور انگما نیکسس کی پراسرار طاقت زندہ رہی، جو اس کی کہانی کا سامنا کرنے والے تمام لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ وہ امید کی کرن بن گئی، اس غیر معمولی صلاحیت کا ثبوت جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہے، پہیلیوں کے جادو اور ہمارے اپنے دماغ کی طاقت کے ذریعے کھولے جانے کا انتظار کر رہی ہے۔ اور اپنے دور حکومت کے گودیولی میں ملکہ للی کو اپنے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ شیڈو رڈلر کے نام سے جانی جانے والی ایک شرارتی قوت تاریکی کی گہرائیوں سے ابری، اپنے مذموم مقاصد کے لیے انگما نیکسس کی طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش میں۔ شیڈو رڈلر، جو تاریک پہیلیوں اور بٹی ہوئی پہیلیوں کا ماہر ہے، کسی دوسرے کے برعکس خطرہ لاحق ہے۔ اس نے دنیا کو افراتفری اور مایوسی میں ڈالتے ہوئے انگما نیکسس کے نازک توازن کو کھولنے کی کوشش کی۔ ملکہ للی جانتی تھی کہ اسے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی بادشاہی کی تقدیر اور دائرہ ہی توازن میں ہے۔ اپنے ساتھ اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ ملکہ للی نے شیڈو رڈلر کا مقابلہ کرنے کے لیے انگما نیکسس کی گہرائیوں میں تلاش کرتے ہوئے ایک آخری جستجو کا آغاز کیا۔ سفر غدار تھا، کیونکہ راستے میں انہیں دماغ کو موڑنے والی پہیلیوں اور چالاک جالوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انگما نیکسس کے مرکز میں آخری جنگ شروع ہوئی۔ پہیلیوں سے ٹکرا گئیں، کیونکہ ملکہ للی اور شیڈو رڈلر عقل اور دانش کے مقابلے میں مصروف تھے۔ ان کے الفاظ کے تناؤ سے ہوا کڑکتی رہی اور مملکت کی تقدیر توازن میں لٹک گئی۔ انکشاف کے ایک لمحے میں ملکہ للی نے شیڈو رڈلر کی اصل نوعیت دریافت کی۔ وہ کبھی ایک پہیلی کا ماہر تھا جو اقتدار کی پیاس کی وجہ سے تاریکی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نئی سمجھ کے ساتھ اس نے محسوس کیا کہ اسے شکست دینا اس سے آگے بڑھنے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اسے چھٹکارے کا موقع فراہم کرنا تھا۔ اپنے الفاظ کے ساتھ ملکہ للی نے شیڈو رڈلر کی بٹی ہوئی پہیلیوں کو کھولا، اس روشنی کو ظاہر کیا جو اب بھی اس کے دل میں جھلملاتی ہے۔ اس نے مقصد اور تعلق کے لیے اس کی خواہش کی اپیل کی، اسے انگما نیکسس میں توازن بحال کرنے اور دائرے کی بہتری کے لیے اپنی مشترکہ طاقتوں کو استعمال کرنے میں اس کے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس کی شفقت اور حکمت سے متاثر ہو کر شیڈو رڈلر نے ملکہ للی کی پیشکش قبول کر لی۔ اس نے اپنے تاریک ارادوں کو ترک کر دیا اور نجات کا راستہ اختیار کیا۔ ایک ساتھ انہوں نے انگما نیکسس کی حقیقی صلاحیت کو بروئے کار لایا، پہیلیاں بنائی جو شفا بخش، متحد اور متاثر ہوئیں۔ جب شیڈو رڈلر خوف کی شکل سے روشنی کے محافظ میں تبدیل ہوا تو دائرہ خوش ہوا۔ ملکہ للی کی وراثت میں اور بھی اضافہ ہوا کیونکہ اس نے نہ صرف ہم آہنگی اور خوشحالی لائی بلکہ ایک کھوئی ہوئی روح کی تلافی بھی کی۔ جیسے ہی ملکہ للی کا دور اختتام کو پہنچا، اس نے اپنا تاج سنبھالتے ہوئے سلطنت کو عقلمند حکمرانوں کی ایک نئی نسل کے سپرد کیا جو پہیلیوں کی طاقت اور توازن کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ اس کی کہانی افسانوی بن گئی، آنے والی نسلوں کو ذہن کے جادو اور ہمدردی کی تبدیلی کی طاقت کو اپنانے کے لیے متاثر کرتی ہے۔ اور اس طرح ملکہ للی اور انگما گٹھ جوڑ کی کہانی زندہ رہی، پہیلیوں کی پائیدار طاقت اور چھٹکارے کے ناقابل تسخیر جذبے کا ثبوت۔ اس نے دنیا کو سکھایا کہ تاریک ترین وقتوں میں بھی حکمت اور ہمدردی کی روشنی غالب آ سکتی ہے، جو ہم آہنگی، افہام و تفہیم اور زندگی کے پراسرار رازوں کو کھولنے کی خوشی سے بھرے مستقبل کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے۔ لیکن ملکہ للی کے اپنے تاج پر گزرنے کے بعد بھی اس کی میراث مملکت کی تقدیر کو تشکیل دیتی رہی۔
اس کی دانشمندی اور ہمدردی سے متاثر ہو کر نئے حکمرانوں نے ان اقدار کو برقرار رکھا جو اس نے اپنے اندر ڈالی تھیں۔ انہوں نے پہیلیوں کی ایک کونسل قائم کی، اسکالرس اور پہیلی کے شوقین افراد کا ایک اجتماع جو علم کے حصول اور انگما نیکسس کے تحفظ کے لیے وقف تھا۔ کونسل کی رہنمائی میں یہ دائرہ پھل پھولا۔ پہیلیوں کی طاقت تعلیم کا ایک لازمی حصہ بن گئی ہے جو مملکت کے نوجوان ذہنوں میں تنقیدی سوچ، تخلیقی صلاحیتوں اور مسائل کو حل کرنے کی مہارتوں کو فروغ دیتی ہے۔ پہیلی مقابلوں اور تہواروں کا انعقاد ہر سال کیا جاتا تھا جو ملکہ للی کی میراث اور رازوں کو کھولنے کی خوشی کا جشن مناتے تھے۔ انگما نیکسس ترقی کی منازل طے کر رہا ہے اور پوری زمین پر اپنا جادو پھیلا رہا ہے۔ اس کا اثر الیسیا سے آگے تک پہنچ گیا کیونکہ دوسرے دائروں کے سفیر اس حکمت اور روشن خیالی کی تلاش میں آئے تھے جو ریڈل کنگڈم نے پیش کی تھی۔ کونسل نے کھلے بازوؤں سے ان کا خیر مقدم کیا، انگما نیکسس کے راز بانٹتے ہوئے اور فکری تبادلے اور تعاون کے نیٹ ورک کو فروغ دیا۔ نسلیں گزر گئیں اور ملکہ نے ملکہ للی کی میراث کے جوہر کو محفوظ رکھتے ہوئے بدلتے وقت کے مطابق اپنی تبدیلیاں کیں۔ بادشاہی کو پہیلیوں کی سرزمین کے نام سے جانا جانے لگا جو فکری نشوونما کا ایک نشان اور ذہن کے جادو کو پالنے والوں کے لیے ایک پناہ گاہ ہے۔ لیکن کہانی وہیں ختم نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سرگوشیاں ایک بار پھر گردش کرنے لگیں جو پہیلی کے شوقین افراد کی ایک نئی نسل کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے انگما نیکسس سے بھی زیادہ پراسرار ایک پوشیدہ دائرے کے بارے میں سراغ دریافت کیے تھے۔ یہ دائرہ، جسے کے نام سے جانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پہیلیاں اتنی طاقتور ہیں کہ وہ حقیقت کو اثر نو تشکیل دے سکتی ہیں۔ قدیم تحریروں اور ملکہ للی کی روح کی رہنمائی میں نڈر مہم جوئیوں کا ایک گروپ کے رازوں کو کھولنے کی جستجو پر نکلا۔ اپنی عقل سے لیس ہو کر اور پہیلیوں کے لیے ان کی محبت کی وجہ سے انہوں نے غدارانہ آزمائشوں کا مقابلہ کیا اور خوفناک چیلنجوں کو عبور کیا، اور اس طرح ملکہ للی کی میراث زندہ رہی، پہیلیوں اور اسرار کی ہمیشہ کھلنے والی ٹیپسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پہیلیوں کی سرزمین دماغ کی پائیدار طاقت، انگما گٹھ جوڑ کے جادو اور ملکہ للی کی ناقابل تسخیر روح کے ثبوت کے طور پر کھڑی تھی جس کا نام حکمت، ہمدردی اور پہیلیوں کے لازوال جادو کا مترادف بن گیا۔ حکمت اور عقل، علم اور عقل کی طاقت عظمت کا باعث بن سکتی ہے اور دوسروں کو اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے کی ترغیب دے سکتی ہے۔ استقامت اور عزم، اٹل عزم کے ساتھ چیلنجوں اور رکاوٹوں پر قابو پانا ذاتی ترقی اور کامیابی کا باعث بن سکتا ہے۔ اتحاد اور تعاون، اتحاد کو فروغ دینے اور مل کر کام کرنے سے ہم زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں اور ایک ہم آہنگ معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ ہمدردی اور چھٹکارا، ہمدردی کا مظاہرہ کرنا اور چھٹکارے کی صلاحیت پر یقین رکھنا مثبت تبدیلیوں اور دوسرے امکانات کا باعث بن سکتا ہے۔ تبدیلی اور ترقی کو قبول کرنا، تبدیلی کو اپنانا اور اپنے آرام کے علاقوں سے باہر نکلنا ذاتی ترقی اور نئے مواقع کا باعث بن سکتا ہے۔ ذمہ داری اور توازن، طاقت اور علم کو ذمہ داری سے استعمال کرنا اور ایک متوازن نقطہ نظر کو برقرار رکھنا منفی نتائج سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ علم کا اشتراک اور دوسروں کو متاثر کرنا، علم کا اشتراک کرنا اور دوسروں کو متاثر کرنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے جس سے مثبت اعمال اور نتائج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حیرت اور تجسس کو گلے لگانا، حیرت کو اپنانا اور تجسس کی پرورش کرنا سیکھنے کی زندگی بھر کی محبت اور اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں گہری تفہیم کا باعث بن سکتا ہے۔ میراث اور اثر، ہم جو اقدامات اور انتخاب کرتے ہیں وہ ایک دیرپا میراث چھوڑ سکتے ہیں جو آنے والی نسلوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ خود اعتمادی اور اعتماد، اپنی حقیقی خودی کو اپنانا، اپنی صلاحیتوں پر یقین کرنا اور اعتماد رکھنا پوشیدہ صلاحیتوں کو کھول سکتا ہے اور ذاتی تکمیل اور کامیابی کا باعث بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اخلاقیات کی لمبائی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ ہے پیغام کے ذریعے پہنچائی جانے والی حکمت اور اقدار۔ محنت اور عزم، ملکہ للی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی اکثر محنت، استقامت اور چیلنجوں کے سامنے ہار ماننے سے انکار کا نتیجہ ہوتی ہے۔
وقف رہنے اور مسلسل کوشش کرنے سے ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ حکمت اور ذہانت۔ ملکہ للی کی حکمت اور ذہانت اس کا سب سے بڑا اثاثہ تھا۔ کہانی علم کے حصول، تنقیدی سوچ کی مہارتوں کو فروغ دینے اور باخبر فیصلے کرنے اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے مسلسل حکمت کی تلاش کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ہمت اور بہادری۔ کوئین للی کا ریڈووڈ اور انگما نیکسس میں سفر کے لیے ہمت اور بہادری کی ضرورت تھی۔ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خطرات مول لینا، اپنے آرام کے علاقوں سے باہر قدم رکھنا اور اپنے خوف کا سامنا کرنا ذاتی ترقی، نئی دریافتوں اور قابل ذکر کامیابیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اتحاد اور تعاون۔ پوری کہانی میں ملکہ للی اتحاد اور تعاون کی طاقت پر زور دیتی ہے۔ مل کر کام کرنے، خیالات کا اشتراک کرنے اور متنوع نقطہ نظر کی تعریف کرنے سے ہم مزید اہم نتائج حاصل کر سکتے ہیں اور ہم آہن کمیونٹیز تشکیل دے سکتے ہیں۔ ہمدردی اور ہمدردی۔ شیڈو رڈلر کے تئیں ملکہ للی کی ہمدردی اور ہمدردی سمجھ اور معافی کی تبدیلی کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ مہربانی، ہمدردی اور چھٹکارے کے امکانات کو دیکھنے کی خواہش کے ساتھ رابطہ کریں۔ توازن اور اعتدال۔ انگما نیکسس ہماری زندگی میں توازن کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے۔ کہانی زندگی کے مختلف پہلوؤں جیسے کام اور تفریح، عقل اور جذبات، اور ذاتی ترقی اور سماجی ذمہ داری کے درمیان توازن تلاش کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ تبدیلی اور موافقت کو اپنانا۔ ملکہ للی کی نئی مہم جوئی شروع کرنے اور نئے حالات سے ہم آہنگ ہونے کی خواہش ہمیں تبدیلی کو قبول کرنے کی قدر سکھاتی ہے۔ کہانی ہمیں لچکدار، کھلے ذہن اور اپنے ارد گرد بدلتی ہوئی دنیا کے جواب میں سیکھنے اور بڑھنے کے لیے تیار ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ فطرت اور ماحول کا احترام۔ ریڈووڈ اور انگما نیکسس فطرت کے باہمی ربط اور اس کی حفاظت کی ہماری ذمہ داری کی علامت ہے۔ کہانی ہمیں ماحول پر پڑنے والے اثرات کو ذہن میں رکھنے اور قدرتی دنیا کی خوبصورتی اور توازن کو برقرار رکھنے والے پائیدار طریقوں کے لیے کوشش کرنے کی یاد دلاتی۔ دوسروں کو متاثر کرنا اور میراث چھوڑنا۔ ملکہ للی کی حکمت اور ہمدردی کی میراث دوسروں کے لیے ایک تحریک کا کام کرتی ہے۔ یہ کہانی ہمارے ارد گرد کے لوگوں پر مثبت اثر ڈالنے اور ہمارے اعمال، اقدار اور تعلیمات کے ذریعے دیرپا اثر چھوڑنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ تخیل اور تخلیقی صلاحیتوں کی طاقت۔ کہانی میں پہیلیوں اور جادو کی پرفتن دنیا ہمیں اپنے تخیل میں ٹیپ کرنے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنے منفرد نقطہ نظر کو اپنانا اور تخلیقی آؤٹ لیٹس کو تلاش کرنا جدت، مسئلہ حل کرنے اور ذاتی تکمیل کا باعث بن سکتا ہے۔